दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उनको ख्वाब की ताबीर बताने से पहले उनसे थोड़ा सा वक्त लिया और उस मुख्तसर से वक्त में मुख्तसर लेकिन जामे अंदाज़ में उनको दर्स तौहीद दिया। उसके बाद यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अब उन्हें उनके उस साबिका ख्वाब की ताबीर बताते हैं। आप फरमाते हैं, या साहिबा सिजन अम्मा अहदुकुमा फ़यस्क़ी रब्बहु खमरा व अम्मल आखरु फ़युस्लबु फ़तअकुलु त्तयरु मिन रअसिहि क़ुदियल अम्रु लज़ी फ़ीहि तस्तफ़्तियान। आप फरमाने लगे, ऐ मेरे जेल के साथियों, तुम्हारी ख्वाब की ताबीर कुछ इस तरह से है कि जिसने देखा था कि वो शराब निचोड़ रहा है तो वो बच जाएगा और उसकी शाही दरबार में जो साबिका नौकरी थी वो बहाल हो जाएगी और वो फिर से अपने बादशाह को शराब पिलाने वाला ओहदा संभाल लेगा। और जिसने देखा है कि वो अपने सर पर रोटियां उठाए हुए है और परिंदे उन रोटियों से खा रहे हैं तो उसको सूली चढ़ा दिया जाएगा और फिर उसके बाद परिंदे जो हैं वो उसके सर से गोश्त नोच कर खाएंगे। यहाँ एक बात जो काबिल गौर है वो ये है कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने दरस तौहीद देने के बाद उनको फ़ोर्स नहीं किया कि तुम अब ईमान लेके आओ, बल्कि आपने उसी साबिका मीठे लहजे में या साहिबा सिजन कहकर उन्हें उनके ख्वाब की ताबीर बता दी। तो मुबल्लिग़ के लिए ये बात बहुत ज़रूरी है कि वो वमा अलैना इल्लल बलाग़ के नज़रिया को और इस कॉन्सेप्ट को अपने ऊपर हावी और तारी रखे और तबलीग के बाद वो मुखातबीन से ये मुतालबा क़त्अन न करे कि अब तुम इस पर ईमान लाओ ही लाओ। तबलीग करना ये हमारी ज़िम्मेदारी है, अगले का जो मामला है वो उसके ज़िम्मा है। साबिका किसी भी दीन में जबर या फ़ोर्स करना ये नहीं था और ना ही इस्लाम में फ़ोर्स करना है। इस्लाम ख़ुद को किसी पर इम्पोज़ नहीं करता। इस्लाम अपने हक़ को लोगों के सामने आश्कारा ज़रूर करता है, इस्लाम अपने नज़रिए का प्रचार ज़रूर करता है, लेकिन इस्लाम इम्पोज़ क़त्अन नहीं करता। तो मुबल्लिग़ को इस बात का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। आप फरमाने लगे, क़ुदियल अम्रु लज़ी फ़ीहि तस्तफ़्तियान, कि जिस बात के बारे में तुम मुझसे पूछ रहे थे, यानी जिस ख्वाब की ताबीर तुम मुझसे पूछ रहे थे, उसका फ़ैसला कर दिया गया है और वो है जो मैं तुम्हें सुना चुका हूँ। इस जुमले की एक तफसीर ये है कि जब उन्होंने इतनी डरावनी ताबीर सुनी तो वो कहने लगे कि यूसुफ़, हमने कोई ख्वाब नहीं देखा था, हम तो आपसे मजाक कर रहे थे। तो आपने इरशाद फरमाया कि तुम मजाक कर रहे थे या सच कह रहे थे, अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ़ैसला हो चुका है, जैसा मैंने तुम्हें बता दिया है अब वैसा ही होने वाला है। ये भी मुमकिन है कि उन्होंने ख्वाब देखा हो लेकिन ये ताबीर सुनने के बाद उन्होंने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से अर्ज़ की हो कि आप अल्लाह के प्यारे बंदे हैं, महबूब बंदे हैं, तो दुआ करें कि ये जो दूसरे के बारे में आपने ताबीर बताई है कि वो सूली चढ़ेगा तो ऐसा ना हो। तो आपने इरशाद फरमाया कि अब तो फ़ैसला हो चुका है और तकदीर के जो फ़ैसले हैं वो बदले नहीं जा सकते। आगे कुरान फरमाता है, वक़ाल लिल्लज़ी ज़न्न अन्नहु नाजिम मिन्हुम अज़्कुरनी इंद रब्बिक फ़अन्साहु शैतानु ज़िक्र रब्बिह फ़लबिथ फ़िस्सिज्नि बिदअ सिनीन। अल्लाह फरमाते हैं कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने जिस शख्स को रिहाई पाने वाला समझा, यानी जो वहाँ से बच कर निकलेगा, अल्लाह फरमाते हैं यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उसको कहा कि बादशाह के पास जाकर मेरा ज़िक्र करना। आपने उस बंदे को कहा कि तुम जब यहाँ से जाओगे तो तुम्हारी बेगुनाही साबित हो चुकी होगी, तो तुम ऐसा करना कि बादशाह के पास जाकर मेरा ज़िक्र करना कि वहाँ एक यूसुफ़ नामी इंसान भी है जिसको बग़ैर किसी गुनाह के जेल में डाल दिया गया है, ताकि वो मेरे मामले की छानबीन कर सके और फ़ैसला हक़ के मुताबिक हो सके। तवक्कुल अल्लाह का जो मफ़हूम है वो यही है कि पहले असबाब पूरे किए जाएँ, जो ज़ाहिरी असबाब हैं उनको तरतीब दी जाए, उसके बाद अपने रब से दुआ की जाए कि मेरे मौला, मेरे बस में तो यही था, मैं यही कर सकता था, अब आगे जैसे तेरी रज़ा।
توکل کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ انسان ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھا رہے اور کہے کہ مجھے اللہ پر توکل ہے۔ حضرت وہب بن منبہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے توکل کے نام پر اسباب کو چھوڑ دیا تو اس نے اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹ کو منسوب کیا۔ تو یوسف علیہ السلام کا اس بندے کو یہ کہنا کہ بادشاہ کے پاس جا کر میرا ذکر کرنا، یہ بھی ظاہری اسباب کی ایک عملی تصویر ہے۔ قرآن فرماتا ہے فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ کہ وہ جو بندہ جیل سے نکل کر گیا تھا، نجات پا گیا تھا، جب وہ بادشاہ کے پاس پہنچا تو شیطان نے اسے یہ بات بھلا دی کہ تم نے بادشاہ تک یوسف کا پیغام پہنچانا تھا۔ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ تو یوسف علیہ السلام جیل میں مزید کئی سال رہے۔ بضع سنین سے مفسرین تقریباً 9 سے 10 سال مراد لیتے ہیں، یعنی یوسف علیہ السلام اس کے بعد تقریباً 9 سے 10 سال مزید جیل میں رہے۔ یہاں میں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ اگر بے گناہوں کو اور جن کا کوئی قصور نہیں ہے ان کو جیل میں دھکیل دینے سے ہم پر کوئی عذاب نازل نہیں ہو رہا، تو ہمیں قطعاً اس بات سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے ایک دن اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر اس کا حساب و کتاب دینا ہے۔ دیکھیں انہوں نے یوسف علیہ السلام کو بے گناہ جیل میں ڈال دیا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کون سا عذاب آ گیا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے مصر کو الٹا کر دیا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے مصر پر کوئی اور عذاب بھیجا؟ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا نظام انسانوں کے سپرد کر رکھا ہے۔ انسانوں کو یہ بات واضح طور پر بتلا دی ہے کہ تمہیں اپنی زندگی میں سب کچھ کرنے کا اختیار حاصل ہے، غلط کرو صحیح کرو، غلط بھی تمہیں بتا دیا گیا ہے اور صحیح بھی تمہیں بتا دیا گیا ہے۔ صرف یہ بات یاد رکھنا کہ جو بھی کرو گے تم نے میرے سامنے آ کر اس کا جواب دینا ہے۔ تو آج اگر ہمارے پاس اتنی طاقت ہے کہ ہم زیر کو زبر اور زبر کو زیر کر سکتے ہیں، تو ہمیں اتنی بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ ہمیں ایک دن پیش بھی ہونا ہے، تاکہ آج ہم اپنی طاقتوں کا ناجائز استعمال نہ کر سکیں۔ اب یہ جو 9-10 سال آپ نے مزید جیل میں گزارے، قرآن نے ہمیں اس بارے میں کوئی خبر نہیں دی۔ 9-10 سال کے بعد ایک واقعہ پیش آیا جہاں سے قرآن بات شروع کرتا ہے۔ قرآن فرماتا ہے وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَىٰ 7 بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ 7 عِجَافٍ و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون۔ 9-10 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد بادشاہ نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ 7 موٹی تازی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، اور دوسری چیز جو اس نے دیکھی وہ یہ تھی کہ 7 سرسبز خوشے ہیں اور 7 خشک خوشے ہیں۔ اب جب صبح ہوئی تو اس نے اپنے سارے درباریوں کو اکٹھا کر کے کہا افتونی فی رؤیایا، وہ کہنے لگا جو میں نے خواب تمہیں بتایا ہے مجھے اس کی تعبیر بتاؤ، ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر تم واقعتاً خوابوں کی تعبیر کا علم جانتے ہو۔ تو بادشاہ کو یہ بات معلوم تھی کہ اس نے جو خواب دیکھا ہے اس کی تعبیر اتنی آسان نہیں ہے، اس لیے اس نے اپنے جو نجومی تھے اور کاہن تھے ان کے ذوق فن کو ابھارا اور کہا اگر تمہیں خوابوں کی تعبیر کا علم آتا ہے تو پھر تم مجھے میرے اس خواب کی تعبیر بتاؤ۔ قالوا اضغاث احلام، وہ سارے یک زبان ہو کر کہنے لگے کہ یہ پریشان خوابیں ہیں، وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین، اور جو پریشان خوابیں ہوتی ہیں ہمیں ان کی تعبیر کا علم نہیں آتا۔ ان سارے کاہنوں نے اور نجومیوں نے یک زبان ہو کر صاف انکار کر دیا کہ ہم اس خواب کی تعبیر نہیں جانتے۔ تو اتنا ظرف تو ان مصر کے نجومیوں اور کاہنوں کے پاس بھی تھا کہ اگر کسی چیز کا پتہ نہیں ہے تو صاف صاف کہہ دیا جائے کہ میں اس بات کو نہیں جانتا۔ خدا جانے آج ہم اتنے کم ظرف کیوں ہو گئے ہیں کہ برسر محفل اگر ہم سے کوئی ایسی بات پوچھی جائے جس کا جواب ہمیں نہ آتا ہو تو بجائے یہ کہنے کے لا عالم ہم وہاں کچھ نہ کچھ کہتے ضرور ہیں، چاہے جو ہم کہہ رہے ہیں وہ 100% غلط ہی ہو، لیکن ہم نے چپ نہیں رہنا، ہم نے وہاں یہ امپریشن پڑھنے ہی نہیں دینا کہ جی مجھے اس بات کا جواب نہیں آتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہمیں کسی بات کا نہیں پتہ تو ہم علی الاعلان کہہ دیں کہ لا عالم واللہ عالم بالصواب، خاص کر کے اگر اس پوچھے جانے والی بات کا تعلق دین کے ساتھ ہے تو ہمیں اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ ہم کہیں دنیا کے اس محفل میں اپنی یہ جھوٹی عزت برقرار رکھتے رکھتے
رب تعالیٰ کو ناراض نہ کر بیٹھیں، کیونکہ اگر وہ ناراض ہو گیا تو پھر عزت کی کوئی صورت بھی ممکن نہیں رہے گی۔ وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون۔ قرآن فرماتا ہے کہ ان دو بندوں میں سے جو بری ہو گیا تھا اور دربار میں واپس جا پہنچا تھا، اس نے جب یہ خواب سنا تو اسے ایک طویل عرصے کے بعد یوسف علیہ السلام کی یاد آئی اور وہ فوراً کہنے لگا انا انبئکم بتأویلہ فارسلون، کہ آپ مجھے جانے کی اجازت دیں، میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں کہ جو اس خواب کی تعبیر بتا سکتا ہے، میں اس سے پوچھ کر آ کر پھر آپ کو خبر دوں گا۔ اب وہ بھاگا بھاگا جیل پہنچا اور جا کر اس نے جو الفاظ بولے وہ قرآن بیان کرتا ہے، کہنے لگا یوسف ایھا الصدیق، کہنے لگا اے پیارے یوسف، اے میرے دوست، ایھا الصدیق، اے میرے پیارے دوست۔ یہ دنیا بھی دو رنگ ہے، نہ ہی تو موم ہے نہ ہی سنگ ہے۔ جب بھولنے پہ آتی ہے تو پھر سال ہا سال یاد نہیں کرتی، اور جب کام پڑنے پر کبھی ملاقات ہوتی ہے تو وہ اتنے تپاک سے اور اتنی گرم جوشی سے ملتی ہے کہ جیسے اس سے بڑا میرا کوئی دوست ہے ہی نہیں۔ اب جب اسے کام پڑا ہے تو وہ کہنے لگا ہے ایھا الصدیق، حالانکہ اس سے پہلے 9-10 سال اسے یوسف علیہ السلام کی یاد تک نہ آئی۔ کہنے لگا ایھا الصدیق، اے میرے پیارے دوست، افتنا فی 7 بقرات سمان یأکلہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر واخر یابسات لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون۔ کہنے لگا اے میرے پیارے دوست، مجھے اس خواب کی تعبیر بتائیں کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 سرسبز خوشے ہیں اور 7 خشک خوشے ہیں۔ لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون، کہنے لگا آپ مجھے اس خواب کی تعبیر بتائیں تاکہ میں واپس جا کر ان لوگوں کو اس خواب کی تعبیر بتاؤں اور ان کو آپ کے بارے میں بھی بتاؤں کہ آپ کو بنا کسی جرم کے بے گناہ قید کر دیا گیا ہے، لعلہم یعلمون، تاکہ وہ آپ کے کیس کی چھان بین کر سکیں اور پھر انہیں حق کا پتہ چلے کہ آپ بے قصور ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے اس کو خواب کی تعبیر کیا بتائی، یہ انشاءاللہ ہم کل کے سبق میں آیت نمبر 47 سے پڑھیں گے۔ انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔